اگر موسم کے خلاف مزاج کے خلاف عمل لو تو بدن میں گرمی لگ جاتی ہے، بدن سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی کہ کپڑے کی اصل حالت یہ ہے کہ انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، آرام دینے کے لیے۔ اسی طرح سے لباس کا اصل کام ہے کہ انسان کو آسانی فراہم کرے، اسے سکون عطا فرمائے۔ بیوی کا اصل کام ہے کہ شوہر کو سکون عطا فرمائے، شوہر کا اصل کام ہے کہ بیوی کو سکون عطا فرمائے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس زندگی کی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں مردوں کے ذریعے سے عورتوں کو پیدا فرمایا اور اسی عورت اور مرد کا جوڑا بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے دونوں کے درمیان پیار و محبت کو بھی ڈال دیا۔ شادی ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد ایک اجنبی لڑکی سے ایک اجنبی مرد کا جو بانڈ بنتا ہے، جو ریلیشن بن جاتا ہے، جو رشتہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، اس کے بعد 4-5 آیتیں اگر آپ کو فرصت مل جا کے پڑھیے، اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندوں، اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ اے مسلمانوں، تم جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اس اللہ کے بارے میں کچھ نشانی بتاؤ کہ وہ اللہ تمہارا کیسا ہے، اس اللہ کے بارے میں سمجھاؤ۔ تو اے میرے بندوں، اگر تمہیں میرے بارے میں سمجھانا ہو، بتانا ہو، تو تم دنیا والوں کو کیا کیا بتاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا تم یہ کہو گے کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے رات بنائی ہے، دن بنایا ہے، اللہ نے سورج بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے، اللہ نے دنیا کو چلایا ہے، اللہ نے سمندروں کو بنایا، اللہ نے جنگلات کو بنایا ہے۔ ساری دنیا کی نعمتوں کو گناؤ گے، ساری دنیا کی کاریگری کو گناؤ گے۔ اے میرے بندو، یہ بھی بتا دیا کرو اگر تمہارا غیر مسلم بھائی، اگر تمہارا کوئی نان مسلم انسان، کوئی ایسا بندہ جو مجھے نہ پہچانتا ہو، میرا نام پوچھنے لگے، میرے بارے میں جانکاری لینے لگے، تو یہ بھی بتلا دینا میرے رب کی نشانیوں میں سے، میرے اللہ کی پہچاننے کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تم اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو، تم میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے ایک اجنبی مرد کو ایک اجنبی عورت کے ساتھ صرف قبول ہے قبل تو نہیں کی وجہ سے اتنا قریب کر دیا، اور آپ اس میں کتنی محبت پیدا کرنا اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ سب کا سب ایک چمتکاری اندازہ ہوتا ہے، جادوئی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اتنا باریک رشتہ، اتنا پیارا رشتہ ہے کہ اس رشتے کو تم دلیل کے طور پر توحید میں بیان کر سکتے ہو۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ ایک آخری وجہ اللہ نے لباس کیوں کہا۔ ایک مفسر نے یہاں تک لکھا ہے کہ میاں بیوی جب بے لباس ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ میں اس کی شرح نہیں کروں گا لیکن بات ہے۔ ایک مفسر نے لکھا کہ جب دونوں بے لباس ہوتے ہیں تو دراصل دونوں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا تم اس کے لباس ہو، تم اس کے لباس ہو۔ یہ قرآن کی جو آیت کا ایک ٹکڑا تھا، اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، بہت بڑی بات کو، بلکہ میاں بیوی کی زندگی میں جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ احساسات فیلنگز ہو سکتی ہے، سب کچھ بس انہی جملوں میں بیان کر دیا۔ آئیے میں 2-4 حدیثیں پیش کر کے اپنی بات کام کروں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1218 12-18 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک بار پبلک اسپیچ دی، تقریر کیا تھا، خطبہ دیا تھا۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور سب سے زیادہ پبلک کے درمیان دیا۔ حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا، 4 بار آپ نے عمرہ کیا۔ آپ نے جو حج کیا، اس حج میں آپ نے تقریر کی، اس تقریر میں آپ نے بہت ساری باتیں کہی، انٹرنیشنل میٹرز کو چھیڑا گیا۔ اسی میں آپ نے گھر والوں کے بارے میں جب بتانا شروع کیا تو بیوی کے بارے میں
آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اے مردوں